سردار فہیم مجھے ایک چیز بتائیں, پاکستان نے بہت امپروو کیا ہے آپریشنل میٹرز کے اندر, وی ہیو لیوڈ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن, دا ریکوائرمنٹس اور فیٹ اف, لیکن پاکستان کو دوبارہ 6 مہینے کے وہ ایک ڈوم اور پالیسی آپ کو یاد ہوگی پاکستان پہ کی جاتی تھی. از دس اے ڈوم اور پالیسی؟ اور وہ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. پاکستان کو مزید کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہم کام کمپلائی کر رہے ہیں, واٹ مور دین دیٹ از ریکوائرڈ؟ جی منصور, بہت شکریہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور اس اپرچونٹی کا. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہ جو ایک FATF ہے وہ پوری دنیا میں لاگو ہو رہا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف پاکستان پہ ہو رہا ہے. FATF جو ہے ابھی ایز وی اسپیک وہ آئرلینڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو واچ لسٹ پہ ڈالتے ہیں, کہ ان کو ہٹا دیتے ہیں. اس میں پورا ایک میکنزم ہوتا ہے. اس میں 3-4 پہلو ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمارے لیے اسیس کرنے. نمبر 1, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپریشنلی پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن ادھر ہم ذرا پاز کریں کہ ہم نے انفارچونیٹلی بہت لیٹ کام شروع کیا تھا اس پہ. یہ 2000 مجھے یاد پڑتا ہے 8-9 سے یہ کام چل رہا تھا, تو ہمیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ہی ہمیں یاد آیا کہ جی ہم نے ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں یہ چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ چاہے جتنا بھی کام اچھا کر لیں, آپ جو بھی کر لیں, ایک جو ڈپلومیٹک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, اس کو ہم سائڈ لائن نہیں کر سکتے. میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے, کہ ہمارا کیا خیال ہے کہ کیا دنیا کو یہ نہیں پتا کہ FATF میں اس وقت ایسے ملک موجود ہیں وائٹ لسٹ میں کہ اگر آپ ان کا ذرا سا انالیسس کریں تو وہ نہ صرف منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, ٹیررسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں, اور ساتھ الٹا اور انکریج کر رہے ہیں کہ ان کے ملک میں آگے اور یہ ایکٹیویٹیز یہاں سے جنریٹ ہوں, انڈیا بینگ ون آف دیم. سو دے آر ان دا وائٹ لسٹ. ٹھیک ہے جی, ایک ہی ملک ہے جو بلیک لسٹ میں, وہ ہے ایران, اور نارتھ کوریا کی جورسڈکشن FATF کی نہیں ہے وہاں پہ. سو ہم نے سائن کی ہوئی ہے یہ اگریمنٹس. پہلی بات ہمیں یاد کریں کہ اگر ہم نے اگریمنٹ سائن کی, وی ہیو ٹو لیو اپ ٹو دم آپریشنلی, اور میں ساتھ ساتھ کہوں گا ڈپلومیٹکلی. انڈیا جو ہے اس وقت فرینکلی اسپیکنگ پورے APG کے ساتھ, سارے گروپ, سارے ممبرس کے ساتھ کانسٹنٹ انگیجڈ رہتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو یہ کرنا, فلانا یہ کرنا, ہماری مارکیٹ میں سے یہ لے لیں, ہم آپ سے اور امپورٹ کر لیں گے. ہمیں یہ چیزیں اب ذرا تھوڑی سی کلک ہونی شروع ہوئی کہ یار ہم اپنے اکانومی کو کیوں نہیں یوز کر رہے. ایک ٹرم ہے جو میں استعمال کرتا ہوں کہ ویپنائز یور امپورٹس. آپ اپنے امپورٹس کو استعمال کریں اپنے ووٹس گین کرنے کے لیے. اسی طریقے سے کام ہوتا ہے. I mean جہاں ہمیں 13 ووٹ چاہیے, ہم 13 ووٹ لینا کوئی مشکل کام ہے, لیکن ہم اس پہ پھنسے ہوئے. ہم آپریشن چیزوں میں ضرور فوکس کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں وار فوٹنگ بیسس پہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے لوگوں کو کنونس کریں اور اپنی اکانومی کو استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جواد صاحب, اس پہ میں بالکل آتا ہوں. فہیم صاحب مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیے گا, جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی UNDP دوبارہ کہتے ہیں جی ایسٹس شوڈ بی فریزڈ, لیکویڈیٹ کریں ان کو اور ان کو رائٹ فل جگہوں پر پلیس کیا جائے. اس کے ساتھ TFC کی اگر جب یہ لوگ بات کرتے ہیں ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز, اس کے اوپر یہ ساری چیزیں, ایک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی, اٹس ناٹ امریکہ. ہماری جو لا ہے, ہمارا جو قانون ہے, ہماری جو پالیسیز ہیں, وہ بڑی فرق ہیں, وہ ویسٹرن ورلڈ جیسی نہیں ہیں. ہم لوگوں کے لیے اگر کوئی بندہ چندہ دے دیتا ہے, اس کو 5 سال کے لیے سزا دینا, عدالتیں اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے چندہ دیا ہے تو آپ اس کو 5 سال کی سزا دے رہے ہیں, اور کجا یہ لوگ کہتے ہیں کہ 20-30-40 سال کی سزا دی جائے. یہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, اور اگر نہیں ہو سکتا تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھے. دیکھیں اپلیکیبل جو ہوتا ہے نا انٹرنیشنل لا, وہ ایک آپ کو اس کو انٹینڈم لے کے چلنا ہوتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی کہتا ہے 100 کریں, پھر کہتا ہے 200 کریں, پھر 1000 کریں, اگر آپ خود اپنے نیگوسیشنز کو ٹھیک نہیں رکھیں گے. اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں اگر کسی سینیریو میں جاتا ہوں اور میں کوشش بھی نہیں کر رہا کہ میں اپنی کیس کو ٹھیک طرح سے پریزنٹ کروں, تو دوسرا تو اس سر پہ چڑھ جائے گا, پارڈن مائی لینگویج. ٹھیک ہے, تو آپ you cannot allow that to happen. Pakistan is a force to be reckoned with. Pakistan ایک جیو سینٹرک, اس میں جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس کا ایک سینٹرل ملک ہے,
اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی قانون کہہ رہے ہیں, آپ نے جا کے ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ اپنا قانون اس حد تک اپنے پاس رکھیں, اس حد تک یہ اپلیکیبل ہے, اور ہم آپ سے زیادہ کام کر چکے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وی آر ٹیریبل سیلز مین, ہم اب بہت بری طرح سے جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو اب انڈیا جو ہے, اب ہم نے کتنے ایک دفعہ انڈیا کا کیس ٹیک اپ کیا ہے کہ یار لیٹس بی ویری اسپیسیفک, یہ سارا اس کے پیچھے جو اسپیئر ہیڈ ہے وہ انڈیا ہے. وہ ہر کے پاس جا کے لابی کرتا ہے, وہ ہر ایک کو اپنی مارکیٹس آفر کرتا ہے, ہر ایک کو جا کے جھوٹ بولتا ہے. وہ جا کے ڈس انفو لیب کیا چیز تھی ہم بھول گئے. اب ہم کاؤنٹر کیس کب ڈیولپ کریں گے, ہم کب جا کے وہ ایک ہوتا ہے نا, اب جا کے نیگوشیٹ کریں ود یور ایلبوز آن دا ٹیبل. یہ کیا جا کے بالکل ڈر ڈر کے آ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ سنا ہے میں نے کہ کئی دفعہ میٹنگز میں ہم سیریس ہوتے ہی نہیں تھے یا شاید ایبسنٹ بھی ہوتے تھے. اب دیکھیں بات بڑی سمپل ہے, ہر ایک چیز کا ایک سولوشن ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس حد تک پروسیکیوٹ کرنا ہے, اس حد تک لے کے جانا ہے, یو ہیو ٹو کنونس دم, یو ہیو ٹو کنونس دم کہ جی آپ یا تو ریزنیبل بات کریں یا ہم ایف اے ٹی ایف چھوڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنی کوئی آؤٹریجس میں نے بات نہیں کی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو چھوڑ دیں. بہت سارے ملک ہیں جو ایف اے ٹی ایف میں نہیں ہے, بٹ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی اینڈ ان سیکورٹی ٹرمز وہ کرنا ضروری ہے. میں منصور جو ایک بہت پینس ٹیکنگ لی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں باویں جو مرضی ہے دوسرا کہے, آپ نے اس کو نہ صرف پراپرلی ری انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کے پاس جا کے ٹھیک طریقے سے ری نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھی دس مینس دس مینس دس ڈز ناٹ مین دس. اب ہم جا کے اگر ہر چیز ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے تو پھر تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ مطلب کہ آپ کبھی بھی کسی کی باتیں فلفل کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ہم نے کیا کرنا ہے, اینڈ ٹو بی آنیسٹ there were many things that were absolutely out of control. بالکل ٹھیک ہے. represented by the ٹھیک. اچھا جواد, وہ فہیم صاحب, ٹیررسٹ فائنینسنگ کی بات ہوگی, کراس بارڈر کی بات ہو گئی, انفلکس آؤٹ فلکس اکراس بارڈر کی دوبارہ بات کی جا رہی ہے, ہنڈی حوالہ کی بات کی جا رہی ہے, اور اسمگلنگ کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کو لے کر ٹیررسٹ فائنینسنگ کو لنک کیا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. فینسنگ پاکستان کر رہا ہے, کوشش ہر لیول کے اوپر کر رہی ہے, لیکن آج سوال یہ ہے کہ یو ایس کا اور سعودی عربیہ کا اس چیز کے اندر ہونے سے کیا پاکستان کے لیے کچھ بہتر سچویشن ہو سکتی ہے, اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر سچویشن کیا ہوگی؟ سعودی عربیہ کا تو سننے میں آ رہا ہے کہ اب رجحان پھر چینج ہو رہا ہے ٹورڈز پاکستان, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. امریکہ کا بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کافی فرنٹس پہ اپنی پرانی ڈیلز کو ریوائیو کریں. یہ وہ اب ونس اگین ہیو ٹو سی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کیا کرتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا منصور معذرت سے میں پھر سے کہوں گا کہ ہمارا ہوم ورک کیا تیار ہے. گورنمنٹ نے اتنی ایفرٹ کی ہے, اگر 2 سال کے اندر آپ فرام نو ویئر آپ 24 پوائنٹس پورے کر چکے ہیں, میں صرف ایٹف پہ فوکس کروں گا, تو یہ پہلے بھی تو ہو سکتا تھا نا, تو یہ ہم پہلے بھی کر سکتے تھے اور آپ کے پہ کوئی اس طرح سے نظر نہ پڑتی. اور جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو کم از کم کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی ہولڈ آن اے سیکنڈ, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو دوسرے ملک کو بھی تو ذرا آپ لائیں نا. ایک تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر اس وقت سعودی عربیہ کا سپورٹ ہمیں مل سکتا ہے, اگر ہمیں امریکہ کی سپورٹ ملتی ہے تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن دیٹس ناٹ دی اینڈ آف اٹ. ہمیں وی ہیو ٹو پش ہارڈر کہ کانسٹنٹلی اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہونی چاہیے, اکنامک ڈپلومیٹک ایفرٹس کے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, جس طرح انڈیا کا نام ہم ایسے لیتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کہ کیا ہے. فہیم صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, صرف ایک چھوٹی سی بریک لے لیجیے, ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سردار فہیم پلیز اپنا کامنٹ جی کنکلوڈ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سعودی عربیہ اور امریکہ کی ہمیں سپورٹ آئی تھی, ظاہری بات ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کے ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا ریوزٹ کرنا ہے کہ بھی ہم اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پہلے کتنی ایفرٹ کر رہے تھے, آگے کل کتنی کریں گے. دیکھیں ایف اے ٹی ایف وغیرہ جو بھی ہیں دے آر انٹرنیشنل لاز جن کو کیا کہتے ہیں سب پہ لاگو ہوتے ہیں, اور اگر ایک آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہو یا آپ نے تھوڑی پلاننگ کی ہوئی ہو
یہ چیزیں زیادہ آسانی سے ہینڈل ہو جاتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت آسان ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری پلاننگ تھوڑی ہو, تھوڑا سا ہم نے آگے پروجیکٹ کیا ہوا ہو, اور ہم صحیح طریقے سے اپنی آؤٹ ریچ کریں, جو سارے ممبرز ہیں جو آپ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ لسٹ جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا ہے, ایبسلیوٹلی, اور پھر ان کو آپ آفرز دے سکتے ہیں, ان کو آپ سولوشنز کی طرف کام کرنا شروع کریں. یہ آپریشنل چیز پہ صرف فوکس کرنا بہت ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے اس ڈپلومیٹک اوفینسو پہ اور اپنی جو ہے نا, وی ہیو ٹو ویپنائز آور امپورٹس. ٹھیک ہو گیا, اور اپنے ہمیں اس چیز کو میکسیمائز کرنا ہے, اسی سے رزلٹ نکلے گا. حسن آپ کی طرف میں آتا ہوں. ہندوستان اور امریکہ نے ہمیں پلیس کیا اس ساری سچویشن میں. ہم کہتے ہیں ہم وکٹم ہیں, ہمارے جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کے اندر انڈینز ہیں. یہ ہم وکٹم والا کارڈ کب تک, کلوزنگ کامنٹ کی طرف دیجیے گا. ایک تو جو بات ہو رہی ہے کہ ایڈ ہاک اپروچ ہے ہماری, ہمیں اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک ہم اپنی ان بیسک چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, دنیا فیٹف ہو, UN یونائٹڈ نیشن ہو, ہندوستان ہو, امریکہ ہو, دے آل ول کم اپ ٹو اس. کیوں اس کو ایڈریس کس طرح کریں؟ آپ لوگ زیادہ پالیسی کو دیکھتے ہیں, پالیسی کو بناتے ہیں. کون سی ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے یا ان کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں 4-5 چیزیں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا سائن کیا ہوا ہے, ہم نے کیوں سائن کیا تھا, اور ہم پہ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے. اگر ہم نے خود کوئی چیز سائن کی ہو تو آپ کو ماننی پڑتی ہے, اور ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم اس ایگریمنٹ سے نکل جائیں. دوسری بات, دیکھیں FATF ہو یا نہ ہو, ہم خود چیزوں کو بہت کیجولی کئی دفعہ لے جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں جب ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے ایفرٹ کی, تو اب آپ دیکھیں نا وہ نمبرز پروڈیوس ہونے شروع ہو گئے. آپ پہلے کیا FATF کی بات تھی, اب کیا بات تھی, ایفرٹ کی گئی ہے اور ریزلٹس پروڈیوس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نتھنگ ول ایور بی پرفیکٹ, سیدھی سی بات ہے. جب آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہے, دیکھیں یا تو پالیسیز کو تھوڑا سا ریویو کرنا ہوتا ہے, آپ نے آپریشنلی اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن جو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور 2-4 کیپ اٹ سمپل, 2-4 آپ کو ایک اپنی ایکشن پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں کہ کانسٹنٹ آؤٹ ریچ ہو, سارا وقت ووٹس اکٹھے کرتے رہیں, سارا وقت جو ہے آپ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہیں, کہ اس سے آپ کا سسٹم صاف ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, وہ بات ووٹ پر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں اس چیز کو بہت جلدی پک کر لینا چاہیے. ہم نے ان دا پاسٹ, کیونکہ ہمارے 1-2 سپر پاورز کے ساتھ ذرا زیادہ چند پروجیکٹس پہ قریب تھے, تو ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, FATF اور یہ کورونا وغیرہ ساری چیزیں, کیونکہ آپ کے اپنے سسٹمز امپروو ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سردار فہیم تھینک یو ویری مچ. جواد ماجد صاحب تھینک یو ویری مچ. حسن اسلم شاد تھینک یو ویری مچ جی فار یور ٹائم. 2-3 چیز. پاکستان is not a good seller, let's accept it, Pakistan has to work on it. دوسری چیز, پاکستان رسپانسبلٹی لے رہا ہے, لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایسے کام کرنا ہے, دنیا کو کنونس کرنا ہے what پاکستان از ڈوئنگ. فنڈامنٹلز ہمارے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, ہماری لا میکنگ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں نے, ہماری CTDs نے اکراس پاکستان بہت کام کیا فیٹف کو لے کر, لیکن جو ویو پوائنٹ ویسٹ کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں لا میکنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ان ساری چیزوں کے بعد, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان کے ریلیشن شپس ٹھیک ہونے بڑے ضروری ہیں US کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ, تاکہ پاکستان اپنا کیس پراپرلی پلیڈ کر سکے دنیا کے سامنے. فیٹف اور نو فیٹف, پاکستان نیڈس ٹو کم آؤٹ آف دس. تھینک یو ویری مچ واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن Facebook اینڈ Twitter. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.